اللہ 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 اللہ۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ ہے نیت۔ نیت کہ ہم جو یہ کام کرتے ہیں دین کا، مسجد بنانے کا، دعوت اللہ کا، تدریس کا، سمجھ گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، یہ کام ہم کس نیت سے کر رہے ہیں؟ جو کوئی مخلص ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی یہ عبادت کریں، کیا کر کے؟ اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کی خاطر۔ اگر اس نیت سے کوئی کام ہم کریں گے تب اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، ہے نا؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار اصل کس پر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت کیسی ہے؟ تو یہ تو نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے اس کام کے لیے۔ اگر اب اس کی مشکل کیا ہے؟ اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی، ریاکاری ہے نا، دکھاوا، کہ لوگ کہیں گے ہاں اس مسجد کو فلاں صاحب نے بنایا ہے، فلاں صاحب نے یہ کیا ہے، لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ فلاں صاحب نے کام کیا، یہ فلاں صاحب نے زمین دے دیا، لیکن ہمارے دل کی دنیا میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ ہماری دل کی دنیا میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے اجر و ثواب ہم پائیں گے، سمجھ گئے؟ کسی کو تو منع نہیں کریں گے کہ آپ مت بولو بھائی کہ میں نے نہیں دیا، مت بولو ہر کسی کو بولیں گے نہیں نا، لوگ بولیں گے۔ تو یہ جو لوگ بولتے ہیں، آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے کسی دینی عمل کے اوپر، کسی کام کے اوپر، تو وہ سمجھ لیں اللہ کی طرف سے اجر ہے، اللہ کی طرف سے ایک، لیکن نیت درست رہنی چاہیے۔ اب اسی کو سن کر کے آپ کتنا انچ ہو گئے؟ اگر اس کو سن کر کے ہم نے دیکھا نا، ہم نے یہ کر تو گئے، یہ بہت بڑی مشکل ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ دینی پروگرام کس کام کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں، تو اللہ کے لیے جب دین کا کام کریں گے تو اس کے تقاضے جو ہوں گے اس کو پورا کریں گے نا، کہ نہیں مولانا ذکی تو کہہ دیے کہ کرنا پروگرام، نہیں آئیں گے تو بولیں گے وہ، اور نہیں آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنے لگے۔ تو ڈر کے مارے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ ڈر سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کریں گے تو انسان کا کوئی ڈر نہیں رہتا، اس کو کیسے ہم کامیاب کریں، کیسے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس پروگرام سے کیسے لوگ دین سیکھ کر کے چلے جائیں، اس کی ہمیں فکر ہوگی۔ کون آیا کون نہیں آیا، آپ کے پاس لسٹ ہے؟ کیوں نہیں آپ ہمارے پاس لسٹ کے کتنا آدمی ہمارے ساتھ ہے؟ لسٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس، اس کے نمبرات ہونے چاہیے، کچھ لوگوں کو متعین کرنا چاہیے کہ فلاں لوگ فلاں کو فون کریں گے، فلاں کو فون کریں گے، سب لوگ آئیں گے۔ اللہ کے لیے کام کرنا ہوگا تو محنت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو کام کرتا ہے نا، تو ہر اعتبار سے انسان اس کو دیکھتا ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے، اخلاص کے ساتھ ہر اس چیز کو جو کہ جائز طریقہ ہے، آپ اس کو استعمال کیجیے، اس طرح سے آپ پیش آئیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے دین میں جانتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ کچھ لوگ تو بہت مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ مال کے راستے سے آتے ہیں، بہت سارے لوگ مال کے راستے سے آتے ہیں دین میں، اور آج سے نہیں، ہر نبی کے زمانے میں ہوا۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا استعمال کیا، خوب کیا نا، یا نہیں کیا؟ ارے بھائی نہیں تھا جس زمانے تو کوئی بات نہیں، جب مال آیا تو مال آپ نے
مساکین کے اندر، اور وہ لوگ جو نئے نئے اسلام لائے تھے ان لوگوں کو کیسے دیا، پرانے لوگوں کو آپ نے نیگلیکٹ کیا، انصار کو نہیں دیا تھا، مہاجرین کے لوگوں کو نہیں دیا، مکہ والے جو ابھی فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، ٹھیک ہے نا، نئے نئے لوگوں کو جو بڑے بڑے لوگ اسلام لے آئے تھے، جو دشمنی کرتے رہے پورے اس میں، ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا۔ دیہات سے لوگ آتا تھا مال لینے کے لیے، اور بھر بھر کر کے لے کر کے جاتا تھا، اور اپنی قوم میں جا کر کے کہتا تھا کہ ارے اس دین سے بہتر اور کون دین ہے بھائی، اس دین کو قبول کرو، اس میں فقر و فاقہ ہی نہیں آئے گا، دیکھو اتنا ملتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو دین کے کام میں یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال ایک مشکل کام کیا ہے؟ مال۔ دین کی رکاوٹ کیا ہے؟ دین کی رکاوٹ میں اب مال کی بات آئی ہے، اس کو ہم بعد میں بیان کرتے، لیکن بات چل گئی ہے تو پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ نیت کے بعد علم کا درجہ آتا ہے، لیکن اب مال کی بات آ گئی ہے تو مال کے تعلق سے بات پوری ہی کر دیتے ہیں کہ مال کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی جنت خریدا ہے لوگوں نے۔ اسی جنگ تبوک کے موقع سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لا کر کے رکھا، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنتے تھے اور اس کو الٹ پلٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے، یعنی سیدھا جنت کی بشارت، کوئی چیز نقصان، یعنی اس مال کے ذریعے سے تم نے سب کچھ لے لیا، اللہ کو راضی کر لیا، اور جنت کی کئی بار تو بشارت ملی ہی تھی، لیکن اس موقع سے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مال دیا۔ مال ہمارے پاس ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہی نہیں، اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہی نہیں ہے، دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہمارے سب سے پہلے جب ہم مال خرچ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، اور جو فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کے لیے، تو اس دین کا کام اور زیادہ ہوگا، اس دین کا کام اور زیادہ ہوگا، اور بغیر مال کے کام نہیں چلے گا۔ تو مال کی بھی ضرورت ہے، مال اس لیے مالی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، مالی مشکلات کا ہمیشہ سامنا رہتا ہے، لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ مال ہے ہمارے پاس لیکن ہم خرچ نہیں کرتے، اس لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صحابہ کرام کے زمانے میں، کہ مال ہوتا تھا تو کوئی پرابلم ہی نہیں، مال نہیں تھا تب وہ مالی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن مال آنے کے بعد کوئی مالی مشکلات کا سامنا تھا نہیں تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس مال موجود ہے، لیکن جس طرح ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جتنا خرچ کرنا چاہیے بڑھ چڑھ کے، اتنا ہم نہیں کرتے۔ ہاں، بیمار کوئی پڑ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کسی کو، فوراً گئے 1000 روپیہ ڈاکٹر کی فیس، 2000 کی دوا، ارے اب تو 1500 روپے سے کام تو چلتا ہی نہیں ہے، چھینک چھاٹ بھی ہو گیا تو بھی، ہے نا بھائی؟ اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس سب بیماری سے بچاتا ہے، ورنہ مال کیسے بھی نکلنا ہے، چاہے اس راستے سے ہو چاہے اس راستے سے ہو، مال نکلے گا۔ اس لیے تداووا بالصدقات، اپنا علاج کرتے رہو صدقات کے ذریعے سے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب بیماری آ جائے گی تبھی صدقہ کریں، پہلے ہی سے صدقہ کریں تاکہ کوئی بیماری لاحق نہ ہو، تاکہ کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ اس طرح سے مال کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ابھی ہم لوگ مسجد کا کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں پیسہ نہیں، ہم خرچ کرنا نہیں چاہتے، ہمارا بینک بیلنس کم جائے، یہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہے۔ اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ ہم آخرت کے بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہیں، کہاں جمع کر رہے ہیں؟ آخرت کے بینک میں،
آخرت میں ہم جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ کے دین میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے بندہ، اس کا مال ختم نہیں ہوتا، وہ جمع ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور مزید کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے، خوب بڑھاتا ہے، خوب بڑھاتا ہے، خوب اس کے اندر برکت دیتا ہے، یہاں تک کہ دیکھے گا بندہ کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر آخرت کے اندر اس کا مال ہے۔ اتنا نہیں خرچ کیا تھا، ایک کھجور کا دانہ تھا، لیکن پہاڑ کے برابر تھا، پہاڑ کے برابر۔ یہ مشکلات ہیں۔ آج ہم لوگ مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں نا بھائی، تو مالی مشکلات کا یہ بھی دعوت کی ایک مشکل ہے، جس میں پیسہ ہوتے ہوئے ہم انتظام و انصرام نہیں کر پاتے، پیسہ ہوتے ہوئے ہم وہ کام نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کرتے، تو اس لیے اس مشکلات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مالی مشکلات جو ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، مالی مشکلات سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور مسجد کے فنڈ کو، دعوتی فنڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے کہ صرف مسجد کی تعمیر ہی میں نہیں، معاشرے میں جو غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کو کون دیکھے؟ مسجد نبوی سے دیکھ ریکھ ہوتا تھا نا بھائی۔ تو جب ہم یہ مسجد بنائے ہیں تو مسجد میں بیت المال ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، تو اس کی کفالت ہم کریں گے۔ کسی کا بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو ہم اس کی اسکول فیس ادا کریں گے۔ اچھا، معاشرے میں اور بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، دین نہیں سیکھ رہا ہے، دعائیں اس کو نہیں آ رہا ہے، اس کا انتظام ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ سب ذمہ داریاں ہم یقین مانیے اگر ہم ادا کرنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری سنوارے گا اور آخرت تو سنوارنے کا وعدہ ہی کیا۔ تو یہ دوسری مشکلات ہیں، اس مشکلات سے ہم لوگوں کو کیا ہونا ہوگا؟ نکلنا ہوگا۔